کبھی یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہاں سے آیا ہوں؟ کبھی یہ سوچا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کبھی خیال آیا ہے کیوں بھیجا ہے؟ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ مر جانا ہے؟ میں تو نہیں مرنا چاہتا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کسی نے بھیج دیا۔ اب میں مرنا نہیں چاہتا لیکن موت میرے پیچھے ہے۔ پھر کیا موت میرا صفایا کر دے گی، مجھے زیرو کر دے گی، یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے سوال ہیں انسانی زندگی میں۔ یہ ہمارا ماحول اس سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ مجھے کیا کمانا ہے، مجھے کیا بنانا ہے، اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سیاسی فیملی ہوگی تو مجھے ایم پی اے کیسے بننا ہے، ایم این اے کیسے بننا ہے، ووٹ کیسے لینے ہیں۔ تاجر فیملی ہوگی تو سودا کیسے بنانا ہے۔ ہماری طرح زمیندار فیملی ہوگی تو کپا کے میں گڑنی ہے، تو کڑک کے میں گڑنی ہے، تو چاول کے میں گڑنا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے مدعے اٹھائے ہیں، ان کا جواب انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ اندھے ہیں آخرت کے بارے میں۔ اس کا جواب دینے والی ہستی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کا کوئی پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے بنایا، کیونکہ قرآن کا علم نہیں، میرے نبی کا علم موجود نہیں، سیرت کا علم موجود نہیں ہے، تو کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے، اور یہ کدھر جا رہی، تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، ہمارا سورج 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ بھی رہا ہے، اور ہماری زمین بھی بھاگ رہی ہے، سورج کے ساتھ 9 سیارے بھاگ رہے ہیں، کل کائنات بھاگ رہی ہے خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ۔ لیکن یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو بھائیو، ہمارے نبی کا ہم پہ احسان عظیم کہ انہوں نے کہا واللہ خلقکم، تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، اس کے سوا نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ کون ہے وہ؟ لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، سونے سے پاک۔ ملک ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے حکمران ہیں 5 سال کے بن کے آ گئے، پھر چاہے رہے تو چاہے گئے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی شہنشاہی کا مالک ہے۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات جب سے شروع ہوئی، اللہ تو شروع ہونے سے پاک ہے نا۔ الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، اول ہے ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے انتہا کوئی نہیں۔ تو اس کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شروع کا لفظ بھی نہیں اس پہ صادق آ سکتا، اور وہاں پہ ختم ہونے کا لفظ بھی اس پہ صادق نہیں آ سکتا، کہ وہ حدود سے پاک ذات۔
اس کی کوئی حد نہیں ہے. لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں سماتا. لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے کی پابندیوں میں نہیں آتا. وہ خالق ہے، مخلوق میں نہیں آتا. وہ لامحدود ہے، مخلوق محدود ہے. تو طاقت کیسی ہے؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اسی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. حکم کیسا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. قوت کیسی ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے. اور یہ کائنات اور کائنات کا نظام کس کے تابع ہے؟ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. ساری کائنات اور کائنات کی حکومت کا مالک صرف اللہ ہے. لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، مرتا نہیں، کھاتا نہیں. کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. یطعم ولا یطعم، پلاتا ہے، پیتا نہیں. یسقی ولا یسقا، سلاتا ہے، سوتا نہیں. ینوم ولا ینام، مارتا ہے، مرتا نہیں. یمیت ولا یموت، یحیی و یمیت، حی قیوم. یہ میں نے قرآن سے چند آیات اور چند احادیث کے ٹکڑے ملا کر یہ بتایا کہ میرا بنانے والا کون ہے. اور مجھے یہ بتایا کہ اس نے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس کائنات کے راز بتائے. قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا بے مثال، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا یا بنیا، یا غلام، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب کبھی کسی کو پکارنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا، ہاتھ نہ پھیلانا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.